آپ نے کہا تھا کہ میں کسی ایک بندے کو میجورٹی لیتا نہیں دیکھ رہا, مگر مجھے ان سب کے جو ہے نا وہ ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں, مریم نواز, بلاول بھٹو, آپ دیکھیں آصف زرداری. تو میں تو بڑا سر امپریسڈ ہوں آلریڈی آپ سے. اس وقت آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لوگوں نے سننے کے بعد بھی کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ سب کے ستارے چمک رہے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی سر, پالیٹکس سے تھوڑا باہر نکل کے اس وقت سر میرے خیال سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف پاکستان از دا آرمی چیف. میں آرمی چیف کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی تھی کہ آپ نے ان کو ایسے وقت پہ بتایا تھا کہ وہ آرمی چیف بنیں گے جب ان کو خود بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بنیں گے. لگتا نہیں, ان کو ان کی یقین. ریٹائرمنٹ جو ہے جناب قمر باجوہ صاحب سے 6 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے ہو رہی تھی. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ جس طرح سے میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں جب کلاس 2 میں تھا تو میرے ماسٹر آزاد قریشی صاحب نے میرے سے پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو, تو میں نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب کے بھی لاشعور میں کوئی ایسی بات تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے پیروں سے بھی پوچھا ہوگا اور میرے سے اسپیشلی پوچھا گیا اور اسپیشلی انہیں بتایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا, اور میں نے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس لیے کہ لکیریں کہتے ہیں کہ آپ آرمی چیف بن رہے ہیں. واللہ عالم صاحب. جی سر, کمنگ بیک ٹو پالیٹکس, نواز شریف صاحب کا کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کے بارے میں تھوڑی سی بات ذرا, یہ سوال تھوڑا لمبا تھا میرا, کیونکہ سر دیکھیں آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے کنٹرول میں چیزیں ہوں گی, جو کہ اس وقت نظر آتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں. خود وہ حکومت میں نہیں ہے پر سے, بٹ لائک ہی از ان کنٹرول سم سارٹ. ظاہری بات ہے نون لیگ کے وہ ہیں سپریمو ہیں, سپریم لیڈر ہیں. آپ آگے کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ ابھی بھی پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے سائڈ پہ ہٹ کے؟ ابھی بھی ان کو آگے کل کو ووٹ ملے گا, ان کی سیاست کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے اسپیشلی پنجاب میں؟ عبداللہ صاحب کے ساتھ میرا پروگرام دوبارہ دیکھ لیجئے گا, پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ بھی, جس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب پاکستان تشریف لائیں گے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی, بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور اب بھی میرا جواب یہی ہے جی, میں نے یہی آپ کے پروگرام میں کہا ہے, نہ میں نے ایک لفظ اوپر نیچے پہلے کیا تھا, نہ اب کیا ہے, اور نہ اگلے پروگراموں میں کروں گا. نہیں سر, بٹ لائک آپ کے مطابق میاں صاحب کا پولیٹیکل کیریئر از اوور؟ یس, اور ان کی آپ کو واپسی بھی نظر کیریئر اوور کبھی سیاستدان کا نہیں ہوتا جب تک دم نہیں نکلتا. نہیں, بٹ لائک مین اسٹریم سے یس سائٹ پر ہیں وہ. یس. اور اگر پھر میاں صاحب سائٹ پر ہیں تو مریم نواز کا آپ کیا پولیٹیکل فیوچر دیکھتے ہیں؟ مریم نواز از مریم نواز. مریم نواز کے یہ انگلی جو ہے اوپر جو ہے نا, میں ہر پروگرام میں بتاتا رہا ہوں کہ بڑی باریک لمبی اور یہ بہت کھلے فاصلے والی ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر تھی. وہ بولنا, لکھنا اور موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا جانتی ہیں, کس وقت کتنا اوپر جانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلے گئے, ہاں ریش طبیعت کی مالک ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے جانتی ہیں. واللہ عالم صاحب. اوکے, تو یعنی کہ آپ کو ابھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہے ان کے فیوچر میں, برائٹ فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے مریم بی بی کا؟ لفظ جب فیوچر برائٹ کی بات کرتے ہیں تو چیف منسٹر بن گئی ہیں, تو اور کیا برائٹ کریں گے؟ وزیر اعظم. ہاں شاید اب مریم نواز آرمی چیف تو نہیں بن سکتی. پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے جی, اس لیے کہ اس کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں, 12.5 کروڑ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو سر اب بلاول کو آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ اچھا, بلاول اور بلاول کے باپ کے درمیان جناب محترم آصف علی زرداری صاحب, میرا اگلا سوال آصف علی زرداری صاحب سے ہی ریلیونٹ ہونا تھا. ہاں جی, کیونکہ اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں.
پر اب ہم ان کو دوبارہ صدر بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس طرح سے ہے کہ یہاں میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جب میں نے پیشگوئی کی تھی تو تب 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی اور میں نے پیشگوئی کی. اب میں یہ تصحیح پہ دے رہا ہوں. پیشگوئی میری غلط تھی، مسٹیک ہے، اس مسٹیک کو میں مانتا ہوں. تصحیح کرنے کا مطلب کہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھی جو اب میں کر رہا ہوں، اس لیے یہ مسٹیک تھی، مسٹیک ہے اور مسٹیک رہے گی. آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا سر. بٹ اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آگے دونوں باپ بیٹا کے لیے بلاول B+ بھٹو زرداری اور انتہائی محترم جناب آصف علی زرداری کے درمیان ایک آپ نام بھول گئے ہیں، آصفہ بھٹو زرداری. ان آصفہ کے اوپر بھی بھٹو آپ زرداری کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جناب محترم آصف علی زرداری اتنے بھی بھولے نہیں کہ گھر میں آئی ہوئی ولایت جو ہے وہ آصفہ کے سر پہ رکھ کے تو کسی دوسرے گھر میں بھیج دیں. یہ کام پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں ہو چکا. اب کہ 1000 بار سوچا جائے گا پھر اس پر بات ہوگی، لہذا دلی دور است. اب آتے ہیں بلاول زرداری بھٹو کی طرف. بلاول زرداری بھٹو اور محترم آصف علی زرداری بھٹو صاحب کے درمیان، آصف علی زرداری بھٹو کہہ گئے آپ سے؟ ہاں جی، ان کے درمیان تھوڑے سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک ٹیم بلاول صاحب کے ساتھ چل رہی ہے انہیں تھوڑا سا بتاتی جائے گی کہ اگر محترم زرداری صاحب یہ انیکس نہیں لیتے تو اس انیکس میں آپ پرائم منسٹر بن سکتے تھے. ان کے خیال میں یہ تھوڑی سی بات لانے کی کوشش کی جائے گی جس کی بنیاد پر چھوٹی چیزیں صاف کرنا پڑے گی. اور محترم آصف علی زرداری صاحب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں. والعالم بالصواب. تو سر اس سب کے چلتے ہوئے آپ شہباز شریف کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی مدت پوری کرنے کا، تو آپ نے کہا کہ وہ ابھی تو حکومت آئی ہے، بٹ کیا ان کی حکومت میں کچھ ریلیف ملے گا عوام کو، کچھ کسی بہتری کی طرف جائے گا؟ میاں شہباز شریف جو ہے نا 250 سے 400 تک تیل لے جا کر بھی حکومت کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. آپ تو چھوٹے موٹے معاملات کی بات کرتے ہیں. آگے چلیے. ٹھیک ہو گیا سر. جی سر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری میں سے پہلے کس کو وزیر اعظم آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا، دونوں میں سے اسی طرح سے سیاست کرتے رہے گی جس طرح سے سیاست کر رہے ہیں. والعالم بالصواب. باریاں لگی رہیں گی آپ کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح سے سیاست کرتے رہے گے. والعالم بالصواب. چلیں سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج بہت اچھا لگا پھر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر کے. اینڈ اب ہم ویٹ کریں گے آپ کی ان باتوں کے خبروں میں آنے کا، جس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی ویورس، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس پر اپنا ویلیویبل فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ گیسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.